اللہ رب العزت نے جب سے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، مخلوقات میں سے فرشتے، جنات اور انسان پیدا فرمائے۔ پھر اللہ نے اپنی مخلوق سے کچھ وعدے دیے، ہر ایک میں چند کو خاص کر دیا۔ فرشتوں میں چند فرشتوں کو خاص کر دیا، سردار بنا دیا۔ ہم اسی طرح انسانوں میں چند کو خاص کر دیا، ان کو انبیاء بنا دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے قرآن پاک میں اس وقت جو وعدے دیے تھے انسانیت سے، یا اللہ نے جو وعدے دیے تھے رسولوں سے، ان کے تذکرے وہ ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن اللہ نے اتنی مہربانی فرمائی کہ قرآن پاک جیسی لاریب بے عیب کتاب ہمیں عطا فرما ہے۔ وہ اس وقت کی باتیں کہ جب کائنات ابھی وجود میں ہی نہیں آئی، ابھی انسان عالم ارواح میں ہے، اس وقت کی باتیں اور سچی باتیں اللہ نے ہمیں بتا دی۔ اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، قیامت سامنے آ جائے گی، اس وقت کی باتیں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دی کہ ہوا یہ تھا، ہوگا یہ، اور جو ہو رہا ہے یہ بھی اللہ نے بتایا، تاکہ انسان اس کی حقیقت کو، اس کی سچائی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ اب جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے پوری اولاد آدم کو، ایک ایک انسان کو، ایک ایک فرد کو، ایک ایک آدم کے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ میں جو تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے دنیا میں اور مخلوقیں بھی ہیں، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے کوئی راستہ بھی ہے، کوئی طریقہ کار بھی ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ نے رسولوں کا سلسلہ فرمایا۔ پھر جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی کی تعلیمات، ہر نبی کی جو دعوت تھی وہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں بتائی، اور ہر نبی نے آ کر قوم کو کیا دعوت دی؟ اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ یہ مشترکہ دعوت ہے۔ باقی اس کے بعد ارکان، اعمال، فرائض، واجبات وہ بدلتے رہے، لیکن جو بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ بنیاد ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو جب پیدا بھی ابھی نہیں ہوئے، ابھی یہ بدن اور یہ جسم بنے ہی نہیں، اس وقت سے اللہ رب العزت نے یہ اعلان کروایا، یہ اقرار کروایا کہ تم دنیا میں جاؤ گے، میری نعمتیں استعمال کرو گے، تم دنیا میں جاؤ گے، دنیا کی رونق دیکھو گے، تمہارا مخالف شیطان بھی تمہارے ساتھ ہوگا، وہ تمہیں برگلائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر تو ابھی میں تمہیں پیدا کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرا پیدا ہوا، میرا پیدا کیا ہوا بندہ، میرے یہ بنایا ہوا بندہ، جس کو آنکھیں میں نے دی، جس کو زمین میں نے دی، جس کو سینہ میں نے دیا، دل میں نے دیا، کہیں یہ اپنے دل میں میرے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنا بیٹھے، کہیں میری بنائی ہوئی زمین کو کسی غیر کے آگے نہ جھکا بیٹھے، اسے امید مجھ پر لگانی چاہیے، کہیں یہ اپنی امیدیں کسی اور سے وابستہ نہ کر بیٹھے۔ تو اس وقت رب الجلال نے عالم ارواح میں انسانیت سے وعدہ لیا، اے انسان، کیا کہا؟ سورہ آراف آگے چل کے قرآن اس وعدے کا ذکر کرتا ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ
من بني آدم اولاد آدم او فلاں کے بیٹے یہ پیار سے پکارا جاتا ہے کسی کو ہم بلاتے ہیں او فلاں استاد جی کے بیٹے فلاں بزرگ کے بیٹے اللہ فرماتے ہیں میرے معبود وہ وقت کی ذرا اپنے علم مخاطبین کو یاد کرا دو کہ جب ہم نے ابھی انہیں پیدا بھی نہیں کیا ابھی یہ پیٹھوں سے باہر بھی نہیں آئے انسان کی وجہ کس سے دی مرد کی پیٹھ سے ابھی یہ پیٹھوں سے باہر بھی نہیں آئے پیٹھوں کے اندر تھے عالم ارواح کا منظر ہے اللہ فرماتے ہیں میرے معبود اس وقت کو یاد کروا دیجئے من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم جب میں نے ان کی جانوں پر یہ شہادت دلوائی اقرار کروایا کیا رب العالمین رب نے بنانے سے پہلے پوچھا دنیا میں تو جانے ہو الست بربکم قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے قیامت کے دن اعلان ہوگا ایسے سوال کیا جائے گا لمن الملک اليوم آج کے دن کا بادشاہ کون ہے یہ اللہ ابتدا میں پوچھے الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں کیا میں تمہارا مشکل کشا نہیں ہوں کیا میں تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہوں کیا میں تمہاری ضروریات کو پوری کرنے والا نہیں ہوں کیا میں سجدے کے لائق نہیں ہوں کیا میں نظر و نیاز کے لائق نہیں ہوں کیا میں منت منوتی کے لائق نہیں ہوں اس لیے کہ جو بندہ رب کو چھوڑ کر کسی غیر کے آگے سجدہ کر دیتا ہے جو بندہ رب کو چھوڑ کر کسی غیر کے نام کی منت مان لیتا ہے جو بندہ رب کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنی مشکل کے لیے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ دراصل یہ کہتا ہے کہ رب اس لائق نہیں ہے میری یہ حاجت پوری کرنے کے لائق تو فرمائے کل میرے زبانہ کرتے ہیں نا لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اب لائق کا معنی یہاں سمجھیں تو اس قابل ہی نہیں بندہ کسی کام کا کہے تو بندہ کہے کہ تو اس لائق نہیں ہے تو اس قابل ہی تو بندہ جب غیر کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے تو در حقیقت وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا رب میری مشکل حل کرنے کے قابل ہی نہیں ہے لائق ہی نہیں تو رب پہلے سوال کرتے ہیں اس لیے کہ عقیدہ ہے بنیاد ہے نمازیں بعد میں دیکھی جائیں گی روزے بعد میں دیکھے جائیں گے اعمال بعد میں دیکھے جائیں گے اس کے صدقے اور فطرانے بعد میں دیکھے جائیں گے سب سے پہلے جس چیز میں سوال ہوگا قرآن کہتا ہے الست بربکم ابھی دنیا میں آئی ہی نہیں ہو ابھی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو ابھی تمہاری بنی بنی ہے تمہارے جسم کا وجود ہی نہیں ہے پیٹھوں کے اندر وہاں رب نے سوال کر دیا کیا میں اس قابل نہیں ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں وہاں پر سب نے اقرار کیا تھا جی اللہ جی قالوا بلا شہدنا اللہ ہم کہتے ہیں کہ تو ہی اس قابل ہے تو ہی اس قابل ہے ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم تو اقرار کرتے ہیں کبھی کہنے لگا قیامت کے دن ہم کو تو اس کی خبر ہی نہیں ہے اب دیکھیں بات ابتدا سے چلی ابھی وجود ہی نہیں ہے آگے انتہا پہ چلی گئی قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں اب تو اقرار کر رہے ہو کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دینا کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے میں نے قرآن میں تمہیں دنیا کے اندر بتا دیا کہ یہ وعدہ کر کے آئے ہوئے اس کو ذرا مد نظر رکھنا اور جب قیامت کے دن انکار کریں گے نا جب قیامت کا دن آئے گا اب وہ قرآن کی اجازت کے اندر بڑھے آپ دیکھیں اس میں قیامت کے اندر جب انکار کیا جائے گا پھر قرآن اس وقت کیا کہتا ہے اور وہاں بھی اللہ رب العزت نے یہی وعدہ دیا وہاں بھی ابن آدم کا ذکر کیا کہ ابن آدم یا بنی آدم اے آدم کی اولاد ذرا غور کرو اس بات پر اللہ کیا کہتے ہیں فرمایا یا بنی آدم ایک وعدہ جو ہو الست بربکم دوسرا وعدہ ہے یا بنی آدم اے آدم کی اولاد اے آدم کے بیٹو اے انسانوں ذرا رب کے اس حکم کی طرف توجہ کرو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ایک کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے او فلاں
فلا انسانا، کرنا کیا ہے، اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، جب تمہارے پاس میرا بھیجا ہوا پیغام لانے والا میرا بندہ آ جائے، رسول میرے آ جائیں، کرنا کیا ہے، منکم یقصون علیکم آیاتی، بندہ دیکھو، اور جب بھیجے ہوئے رسول آ جائیں، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب یہ کام علماء نے کرنا ہے، علماء رسول ربی، تو کس کی بات ماننی ہے، وہ بندے آ جائیں جو تمہیں آ کر میری آیات سنائیں، کس سے کہانیاں، فلاں کو خواب آئی، فلاں نے یہ دیکھا، فلاں نے یہ لکھا، نہیں، جو آ کر قرآن سنائیں تم اس کی بات مانو، جو قرآن سے تمہیں دکھائیں بات اس کی مانو، فرمایا قصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگے تمہیں میرا رسول، آگے تمہیں میرے انبیاء، آگے تمہیں بتانے والے جب میری آیات بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اب ان آیات سے فمن اتقى، کامیاب کر، آسمان سے بارش برستی ہے، وہی بارش گھر بھی اگاتی ہے، اسی بارش سے زمین میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، فائدہ کس کو ہوگا، فمن اتقى، جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ گئی اور اللہ کی محبت میں آ کر اس نے غیر اللہ کی پوجا چھوڑ دی، اللہ کی محبت میں اس نے آ کر گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی محبت میں آ کر اس نے اعمال صالحہ کرنے لگ گیا، ایک ڈر کی وجہ سے اعمال کرنا کہ کہیں میرا رب مجھے جہنم میں نہ بھیج دے، کہیں میرا رب مجھے نقصان نہ پہنچا دے، کہیں دنیا کے اندر مجھے نقصان نہ ہو جائے، اور ایک عبادت ہے گناہوں سے بندہ بچتا ہے کہ میرا رب میرا محبوب ہے اور میرے اس گناہ کے بچنے کی وجہ سے میرا رب مجھ سے خوش ہوگا، ایک ہے سزا کے ڈر سے، ایک ہے بندہ خود رب سے ڈرے، رب کی محبت میں، تقوی ایسے کہتے ہیں کہ بندہ رب سے ڈرے، رب کی محبت میں آ جائے، یہ تقوی ہے، یہ متقی ہے، نیک اعمال کرے کہ میرا محبوب رب ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے اس کا صلہ ملے گا کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، ومن اتقى واصلح فلا خوف، جس نے نیکی کی اور تقوی اختیار کیا، کل قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، نہ مزے ہی مزے کرے گا، اور اس کے مقابلے میں والذین کذبوا بآیاتنا، قرآن سامنے آیا، قرآن کے حکم کو مد نظر نہیں رکھا، چھوڑ دیا، توجہ نہیں کی قرآن کیا کہتا ہے، توجہ نہیں کی پاک پیغمبر کا فرمان کیا کہتا ہے، توجہ نہیں کی کہ دین ہمیں کون سا راستہ دکھاتا ہے، اپنی من مرضی میں لگا، فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها، تکبر کیا اور کی لگے رہتے ہیں، ان کا کام یہی ہے، یہ لگے رہتے ہیں، تکبر کیا، منہ پھیرا قرآن سے، جھٹلا دیا قرآن کی آیاتوں کو، اللہ کہتے ہیں کل قیامت کا دن آگا، اولئک اصحاب النار، قرآن سے منہ پھیرنے والا، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، اب یہ زجر ہے، یہ ڈانٹ ہے، جو بندہ کو یہ کہے کہ رب نے یہ کہا ہے، جو بندہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے، اور وہ قرآن پڑھ کے نہیں سناتا، نبی کا فرمان پڑھ کے نہیں سناتا، کس سے کہانیاں لوگوں کو سناتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے، اس لیے کہ مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے آیتیں بنا بنا کے ہمیں سناتے ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ خود نبی کی زبانی کی، جو بندہ اللہ پر جھوٹ باندھے، بات رب کی نہیں ہے، بات نبی کی نہیں ہے، بندہ کہے اللہ کی بات ہے، یہ نبی کی بات ہے، تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو بندہ مجھ پر جھوٹ باندھے جان بوجھ کے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، من كذب علیہ متعمدا، جو بندہ جان بوجھ کر، حدیث نہیں ہے تو بندہ کہہ رہا ہے یہ حدیث ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا، تو کسی بات کی نسبت نبی کی طرف یا کسی بات کی نسبت اللہ کی طرف
جب تک صریح سے روایت یا صریح قرآن کی آیت نہیں ہے بندہ نسبت کرے تو یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے چیز یا اگر فیس بک کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے تو پوسٹیں آتی ہیں اٹھا کے نیچے لکھا ہوتا ہے بات لکھی کسی کی نیچے حدیث لکھی، اگرچہ بات اچھی بھی ہوگی، ٹھیک بات ہوگی، لیکن اس کے نیچے حدیث لکھا ہوا ہے، بندے نے اٹھا کے آگے بھیج دی۔ اب یہ حدیث نہیں ہے تو یہ اسے حدیث بنا کے بھیج رہا ہے آگے کسی کو، تو یہ اس جرم کے اندر شامل ہوگا۔ اس لیے چیزوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی چیز نبی کی طرف منسوخ کرتا ہے، کوئی اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے نہیں ہے در حقیقت کو، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے بات کریں، مَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے، أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِیبُهُم مِّنَ الْکِتَابِ، ان کو کل قیامت کے دن اپنا حصہ مل جائے گا۔ اعمال نامے میں یہ دیکھ لیں گے پھر ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ، جب فرشتے آئیں گے نا، اور دنیا میں تو اللہ نے احکامات بھیج دیے، بندہ قرآن پڑھتا بھی ہے، کچھ مانتے ہیں فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ، نیکی پر عمل کرتے ہیں، کچھ جھٹلاتے ہیں، یہ دنیا میں سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ چل رہا ہے۔ بات تب سمجھ آئے گی جب موت کا وقت قریب آئے گا اور یہ ہر بندے پر آئے گا۔ قرآن نے اس کی وضاحت کی، حتیٰ اذا جاءتہم، زندگی کے آخری دن شروع ہیں، اب زندگی ختم ہونے لگی ہے، نئے جان کی طرف رواں جوان بندہ، آخری ٹائم ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اب بلانا ان کو جن کو اللہ کے علاوہ معبود مانتا تھا، اب بلانا ان کو جن کو اللہ کے علاوہ تو مشرک کشا مانتا تھا، اب بلانا ان کو جن کے سامنے تو اپنی حاجتیں رکھتا تھا، اب بلانا جا کہیں جا کے بوسہ دے کے منتیں کر کے آپ کہنا آ مجھے بچا، کیونکہ دنیا میں تو قرآن سمجھانے والے سمجھاتے رہے کہ اللہ کے علاوہ مشکلوں سے نکالنے والا، اب دربار میں پیش ہونا ہے، جواب جسے دینا ہے وہ رب ہے، اب اس کے سامنے پیش ہونا ہے تو جس کے سامنے ساری زندگی تو نکتے کرتا رہا، اب بلاؤ قالوا اینما کنتم، یہ فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے نا، تو جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرتا رہا ہے، جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں پر امیدیں لگاتا رہا ہے کہ مجھے فلاں جگہ سے بچت مل جائے گی، مجھے فلاں جگہ سے شفا مل جائے گی، مجھے فلاں جگہ سے بچے مل جائیں گے، فلاں جگہ سے قرضہ ادا ہو جائے گا، فلاں جگہ، سارے معاملات جن کی امید اللہ سے لگانی تھی بندہ غیر کی طرف لگاتا رہا، اب جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے آ کر کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے تھے، چاہے وہ نبی ہیں، چاہے وہ ولی ہیں، چاہے وہ پیر ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، اللہ کے علاوہ ہے جس کو پکارتے رہے ہو، اب سامنے لاؤ سامنے ہو، پھر بندہ کیا کہے گا قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، بندے کو بات جواب نہیں، پھر فرشتے کہیں گے قالوا ضلوا عنا، او ساری عمر ہم تو گمراہی میں گزار بیٹھے، ہم نے تو ساری زندگی گمراہی میں گزار دی، در حقیقت اب وقت آیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی پر امید لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، وشہدوا علی انفسہم، پھر خود اقرار کریں انہم کانوا کافرین، اس وقت اقرار کریں گے کہ ہم تو کفر میں، پکے کفر میں زندگی گزارتے رہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر پر امید لگا کر ہم تو کافر رہے۔ قرآن نے ہمیں پہلے بتا دیا اب زندگی ہے، اب زندگی ہے، اب موقع ہے، پر جب موت کے وقت جو اقرار کرو گے کہ ہم نے تو غیر سے امید لگا کر اپنے آپ کو کفر میں ڈالا ہے، اب زندگی ہے تو اس زندگی کے دنوں سے فائدہ اٹھا کے اب غیر اللہ سے امید چھوڑ کر امید صرف کس پر لگاؤ، اللہ پر۔
تمہارے معاملات بھی سارے حل ہوں گے، تمہاری حاجات بھی پوری ہوگی، تمہاری بیماریوں سے بھی تمہیں شفائیں ملے گی، تمہاری تکلیفوں سے بھی تمہیں نجات ملے گی۔ ہر معاملہ جب رب کے سامنے پیش کرو گے، حتیٰ کہ پاک محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈیوٹی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، مشکل ہے، بندہ تنگ ہو جاتا ہے، فرمایا وہ پہلے اپنے رب سے مانگو، امید رب سے لگاؤ، تعلق ایسا ہو رب کے ساتھ کہ بندے کے اوپر ذرا سی کوئی بات بنے یا خوشی آئے، ہر موقع کے اوپر بندے کو اس کا رب یاد آئے، تکلیف آ جائے، کوئی چیز چھن جائے تو بندہ رب کو یاد کرے، کوئی خوشی مل جائے تو بندہ اس میں بھی رب کا شکر ادا کرے۔ بندے کا تعلق رب کے ساتھ ایسا ہو کہیں یہ نہ ہو کہ کل پھر پچھتانا پڑے۔ ساتھی نے مسئلہ پوچھا ہے کیونکہ سفر ہے اور سفر کے بارے میں توہمات یہ شروع سے زمانہ جاہلیت سے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ سفر یہ کوئی وہم شام کی بیماریاں، یہ چڑیلیں، یہ جنات، کبھی جو قرآن پڑھتا ہے نا، جو قرآن پڑھتا ہے اسے نہ چڑیلیں تنگ کرتی ہیں، نہ جنات تنگ کرتے ہیں، نہ وہ وہم پرست ہوتا ہے۔ ہاں جو قرآن سے دور ہے، جو قصے کہانیوں پر اعتماد رکھتا ہے، جو قصے کہانیوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ ان معاملات میں پھنستے ہیں، پھر اسے چڑیلیں تنگ بھی کرتی ہیں، جنات تنگ بھی کرتے ہیں۔ لیکن قرآن میں سورہ جن میں اللہ رب العزت نے جنات کا عقیدہ بتایا اور سمجھایا نا کہ جنات بھی کس کے حکم کے محتاج ہیں۔ جب بندہ رب پر امید لگائے گا اور جن کو بھی سمجھ آئے گی کہ یہ تو اس سے مانگنے والا ہے تو میرا بھی مالک ہے، کہ مجھ سے ڈرنے والا نہیں، تو پھر نہ جنات تنگ کرتے ہیں نہ چڑیلیں تنگ کرتی ہیں۔ تو اس سفر کے آخر میں رسم کہیں یا بدعت کہیں، اگر میں نے پچھلے جمعے والوں اس کی وضاحت کر دی تھی کہ کوئی ایسا کام جو خلاف شریعت ہے، اگر وہ ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو بدعت میں اور رسم میں فرق یہ ہوگا کہ اگر ثواب سمجھ کر کوئی کام کیا جا رہا ہے، در حقیقت وہ ثواب نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، حضور نے ترغیب نہیں دی، بتایا نہیں، تو وہ بنے گی بدعت۔ اور اگر کوئی کام کر رہا ہے محض دیکھا دیکھی، ثواب نہیں سمجھ رہا، تو وہ کیا ہوگی؟ رسم ہوگی، اس رسم اور رواج۔ تو یہ چوری جو ہے، چوری روزہ، یہ سمجھ سے باہر ہے، چوری بھی ہے اور روزہ بھی ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ آج بنائیں، ساتھ مجھے بھی کھلائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، لیکن اس کے لیے دل کو خاص کر دینا، پھر دیکھا دیکھی جو ہے اس میں اگر ثواب سمجھتا ہے تو پھر یہ بدعت ہے، جو کہ اس کی دلیل وغیرہ کوئی بھی نہیں، یا کسی کے پاس ہے تو وہ بتا دو۔ اگر کوئی کھاتا ہے تو میں نے کہا کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن دن خاص نہ کرو، مہینہ خاص نہ کرو، بنا بنا کے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، بڑی مشہور تقریر ہے، کلپ ہے مولانا مدینی کا، تو لوگوں نے ختم کے بارے میں سوال کیا نا، تو انہوں نے کہا کہ لوگ لے آتے ہیں تلوار کو ختم کے لیے کہ میری ماں مار گئی تو ختم تسی ختم کرو، تو ماں کے لگے تیری ماں جنتا جو لے کے جان مار دی، انہوں نے چور ڈالے۔ یہ چیز ہے کہ کھانے کی ممانعت نہیں ہے، یاد رکھ، حلال چیز ہے، اس میں چیزیں آٹا ہے، میٹھا ہے، گھی ہے، پہلے تو دیسی ہوتا تھا، آپ نے ڈالنے والی ساری باتیں ہیں، اب جو کہ ثواب کی جو ہے نا وہ کم ہونے لگا ہے۔ تو بہرحال اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح عام آپ کبھی کھانے کے ساتھ میٹھا بنا لیتے ہیں، اس طرح بنا کے کھائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر ثواب سمجھ گے اور اسے دن کے ساتھ خاص کریں گے، مہینے کے ساتھ خاص کریں گے، تو اگر ثواب سمجھیں گے تو بدعت ہے، اور اگر ثواب نہیں سمجھیں گے تو پھر دن کی تخصیص کی وجہ سے رسم بنے گی، اس میں بھی گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔